اب یہ بتائیے گا ایز اف رائٹ نو جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں قانونی اور آئینی طور پر پنجاب حکومت گورنر صاحب اور باقی جو اسپیکر صاحب کی جو اسٹیٹڈ پوزیشن ہے کیا ہے؟ کیونکہ جو پنجاب سے باہر ساری دنیا ابہام میں پڑی ہوئی ہے کہ ہو کیا رہا ہے پنجاب کے اندر. جی بڑی انٹرسٹنگ سچویشن جو ہے یہ انہوں نے ایک ہاف بیکڈ اٹیمپٹ کر کے یہ پیدا کی ہے. اصل میں وہ چاہ رہے تھے کہ یہ سچویشن جو ہے یہ ایک دم سے ریئیکٹ کریں گے پنجاب میں پی ٹی آئی کی اور جو کولیشن گورنمنٹ ہے پرویز الہی صاحب کی، اور اس ریئیکشن کی صورت میں یہ کہیں گے کہ جی یہ تو اب گورنر رول آنا چاہیے، یہاں پہ حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں اور یہاں پہ تو سچویشن جو ہے وہ ہاتھ سے نکل رہی ہے اور صوبے اور سینٹر کے درمیان جو ہے وہ ایک کنفرنٹیشن کریٹ ہو گئی ہے. تو میرے خیال میں نہایت ہی اچھے طریقے سے اس صورتحال کو چیف منسٹر پنجاب نے بھی اور اسپیکر پنجاب اسمبلی نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے سلجھایا ہے اور تحمل کا ثبوت دیتے ہوئے قانون اور آئین کی جو شک ہیں یا ان کے لمٹ سے باہر نہ کراس ہوئے ہیں نہ کراس ہونے دیا ہے، یہ سب سے بڑی اچھی بات ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہ جو کچھ ہوا یہاں پہ، جس طریقے سے انہوں نے یہاں پہ یہ اپنا آرڈر بھیجا کہ جی آپ کرائیں یہاں پر ووٹ آف کانفیڈنس کرائیں، تو وہ بنیاد ہی غلط تھی. پہلی بات تو اس میں غلطی کی پہلی غلطی کہ اس کے اندر صورتحال یہ تھی کہ انہوں نے ٹائم نہیں دیا. ایک دن بھیج رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی کل 4 بجے کل 1 بجے تک جی آپ اس کو ڈیسائیڈ کریں. اور دوسری بات یہ کانٹرری تھا، یہ ہائی کورٹ کے لارجر بینچ کی باقاعدہ ایک ججمنٹ ہے منظور بٹو کیس میں، جہاں انہوں نے کہا ہے کہ آپ کم از کم 10 دن کا ٹائم دیں. اور دوسری بات یہ کی کہ ہاؤس ان سیشن تھا اور ایک دم سے بیچ میں آ گئے. اور یہ بھی انٹرسٹنگ صورتحال ہے کہ جو ایک ہاؤس جو ایک انہوں نے ایک خود انہوں نے جو ایک چلائی ہوئی تھی ہاؤس پہ علیحدہ سے ڈبل ہاؤس چلایا تھا. اچھا وہ بھی ابھی وہ سمجھ آ گئی. ویسے اب یہ تو ساری چیزیں انڈر ڈسکشن ہے پچھلے 24-48 گھنٹوں کے دوران. ابھی آپ یہ جو پہلے ووٹ آف کانفیڈنس کی طرف جائیں گے کیونکہ آپ نے ٹائم لیمٹ کی بات کی، آپ ایکسپیکٹ کیا کر رہے ہیں گورنر ہاؤس سے؟ وہ ڈی نوٹیفیکیشن کی بھی بات کر رہے ہیں، کیا آپ اب ٹائم مانگ رہے ہیں یا پھر جو فردر گورنر کی طرف سے کوئی ایکشن ہوگا؟ کیونکہ پہلے لیٹر کو تو آپ اس کو بالکل آپ نے واپس بھی جوا دیا، کہا یہ انلیگل ان لافل ہے. دیکھیے انہوں نے آپ سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ کل سے تھریٹ آ رہا تھا ان کا رانا ثناء اللہ کا بھی کہ جی ہم تو جی یہ ڈی نوٹیفائی کریں گے اور نوٹیفائی کرنے کے بعد ہم تارہ بندی کر دیں گے ان کے سی ایم ہاؤس کی. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہ پھر سارا رات گزر گئی، ہم بھی انتظار میں بیٹھے رہے کہ بھائی کوئی ایسی بات ہو تو ہم کوئی فوراً پٹیشن تیار کریں گے یا دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. لیکن وہ ڈی نوٹیفیکیشن کی بات نہیں ہوئی، اس لیے نہیں ہو سکی. میرا خیال ہے کہ ڈی نوٹیفیکیشن کی طرف اگر یہ ایک غیر آئینی طریقے سے جاتے تو اسمبلیوں کو ڈیزالو کرتے پھر، اور ڈیزالو تو ہم پہلے کر رہے تھے اسمبلیوں کو، پنجاب اسمبلی کو ہم پہلے ہی ڈیزالو کر رہے تھے. اس لیے وہ بات جو ہے وہ ان کو نظر آئی کہ یہ دوسرا غیر آئینی اقدام ہوگا اور یہ اس کی گنجائش نہیں ہے. اور دوسری بات جو سب سے انٹرسٹنگ ہے وہ یہ ہے کہ گورنر صاحب یہ بھول گئے کہ وہ بادشاہ سلامت نہیں ہے، بلکہ وہ آئین اور قانون کی پابندیوں میں رہ کے کوئی بھی اقدام کر سکتے ہیں، اور کوئی قدم ان کا جو اس سے باہر ہوگا تو وہ غیر آئینی ڈکلیئر کیا جائے گا اور اس میں پھر حدود متعین ہوگی کہ کس حد تک وہ غیر آئینی ہے. آرٹیکل 6 بھی موجود ہے وہاں پر. اچھا ویسا ایک سوال کا جواب دیجیے گا کہ یہ انہوں نے ووٹ آف کانفیڈنس بھی مانگ لیا جو ہے کہہ دیا، اور ساتھ میں ووٹ آف نو کانفیڈنس کی بھی ایک ریزولوشن جمع کروا دی. یہ اس میں اجلت کیا ان کو نظر آئی؟ کیونکہ دونوں کی منزل تو ایک ہی ہے کہ اگر آپ نے چیف منسٹر کو آپ نے نکالنا ہے تو یہ دونوں کیا ساتھ چل سکتی ہیں؟ اس کی لاجک ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی لاجک، آپ کو بتا دیتا ہوں. انہوں نے آپ یہاں سے لاجک ان کا سمجھ آ جائے گا کہ انہوں نے پہلے نو کانفیڈنس کی پٹیشن جو ہے وہ موشن دائر کیا وہاں پر. صحیح. اور اس کے بعد ان کو جب احساس شاید کسی نے ان کو دلا دیا ہو کہ نو کانفیڈنس میں سارا اونس تو تمہارے اوپر ہے،
پی ٹی ایم کے اوپر آئے گا کہ آپ کو 186 ممبر جو ہیں دکھانے پڑیں گے اس تحریک کو کامیاب بنانے کے لیے، کیونکہ ٹوٹل اسٹرینتھ کی میجورٹی چاہیے اس کے لیے، اور پھر ان کو پتہ لگا کہ وہ ان کے پاس 186 ہے ہی نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر انہوں نے گورنر صاحب کا یہ دوسرا اختیار اس کا جو ہے ایک انکانسٹیٹیوشنل طریقے سے اس کو لے کر آ گئے. تو اس طرح سے یہ دو ایک ہی وقت میں لے کر آئے ہیں یہ، اور وہ اسپیکر صاحب نے بہت اچھے طریقے سے جو اس کا انہوں نے ایک رولنگ دے دی. اب اس رولنگ کو آئین کے مطابق کسی بھی طریقے سے گورنر کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ اس کو ٹرن ڈاؤن کر دے، کیونکہ گورنر کوئی ایپلیٹ اتھارٹی تو نہیں ہے، تو اپیل تو نہیں سن رہے بیٹھے ہوئے. بالکل صحیح. جی چوہدری صاحب، چوہدری غلام حسین صاحب سوال کریں. احمد عویض صاحب، آپ کا تو بڑا وسیع تجربہ ہے، آپ سپریم کورٹ بعد کے بھی صدر رہے اور آپ نے مختلف حیثیتوں میں بڑا کام کیا ہے. آپ مجھے یہ فرمائیں کہ جب ابھی انہوں نے جمع کرائی ریزولوشن، اب چیف منسٹر ایڈوائز تو کر نہیں سکتے ریزولوشن کی جب تک وہ ڈسپوز آف نہیں ہوتی. اب یہ ہوگا جو اسپیکر ہے یہ اجلاس بند کرے گا، گھر چلا جائے گا، پھر یہ ایک ریکوزیشن دیں گے کہ جی ہمارا اجلاس کریں، ہم نے عدم اعتماد داخل کرنی ہے یعنی فلور پر، تو 14 دن میں وہ اجلاس ہوگا، تو 7 سے 10 دن اور یعنی 1 مہینے کا بھی پروسیس لگے گا اس کو. تو یہ صرف 2-3 دن سے نا دھونس دھاندلی سے اور غلط انٹرپریٹیشن کر کے اور اختیارات کا غلط استعمال کر کے کہ سیل کر دیں گے، اسمبلی کر دیں گے، اس کو پکڑ لیں گے، اس کو مار دیں گے. یہ کر کیا رہے ہیں؟ آپ نے آئین اور قانون کے تحت ملک چلانا ہے یا یہاں گنڈا گردی اور بدماشی جو ہے اس کو رواج دینا ہے؟ یہ بات یہی ہے نا کہ دیکھیے ان کے ساتھ جتنے یہ پورا گروپ جو ہے نا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس پورے گروپ کو اور جن کو لیڈ کر رہا ہے ایک ایسا شخص ہے رانا ثناء اللہ کی شکل میں کہ جن کا آئین قانون سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں ہے. یہ نہ آئین اور قانون کی بندشوں میں یہ کوئی کام کر سکتے ہیں. یہ پورے کا پورا ٹولہ جو ہے، یہ پورے کے پورے لوگ جو ہیں، اور اب وہ انہوں نے ایک اٹیمپٹ کی تھی، اور وہ اٹیمپٹ جو ہے وہ اٹ ہیز بین بیڈلی فگرڈ آؤٹ کمپلیٹلی. اس لیے یہ جو ہے نا اصل بات یہ ہے کہ وہ کسی ہیلے بہانے سے وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن کے پروسیس کو ڈیلے کیا جائے، کیونکہ وہ ووٹ کے بنیاد کے اوپر تو وہ عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو اور ان کی کولیشن پارٹنرز کو ڈیفیٹ نہیں دے سکتے. یہ ان کو پتا ہے. وہ تو کبھی الیکشن کمیشن کو ساتھ ملا لیں گے، کبھی کسی اور کو ملا لیں گے، کبھی فالس پٹیشن لے آئیں گے، کبھی اس کو اچھالنے کی کوشش کریں گے. یہی ان کا طریقہ رہا ہے، اور اس میں لیکن اللہ کا احمد عویض صاحب یہ فرمائیں کہ اب اسپیکر صاحب نے خط کیوں نہیں لکھا پریزیڈنٹ کو؟ کوئی مکمکا ہو گیا تو گورنر نال؟ نہیں بالکل بھی نہیں. خط لکھے ہے انہوں نے، کہہ رہے سن کہ لکھ دے پہلے میں نے ہی ٹولڈ می. نہیں ابھی روک لیا ہے وہ جو ابھی پریس کانفرنس کی لیکن وہ روک لیا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کوئی مکمکا نہیں. اچھا، یہ جو احمد عویض صاحب یہ جو تحریک عدم اعتماد ایک جمع ہوئی ہے، اب اس کے اوپر جب یہ ووٹنگ ہونی ہے تو اسپیکر صاحب بتا رہے تھے کہ جنوری کا پہلا ہفتہ جا سکتا ہے. اگر ہمارے پروڈیوسر صاحب وہ شارٹ سنا سکیں جو اسپیکر نے ابھی تھوڑی دیر میں نے آپ کو بتایا بھائی. تو نہیں سر، وہ بالکل آپ کی سر آپ کا حکم سر آنکھوں پہ، لیکن وہ کچھ ٹائم لائن میں چیک کرنا چاہ رہے تھے. تو احمد عویض صاحب آپ کو کیا لگتا ہے یہ ٹائم لائن کہاں تک جائے گی جب اس کے اوپر جو ووٹنگ ہوگی؟ کیونکہ جنوری کا پہلا ہفتہ اسپیکر صاحب بات کر رہے ہیں. جی ہاں، یہ منیمم تو یہ پہلے ہفتے تک تو ضرور جائے گی، کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ جو انہوں نے جو وہ تحریک دی ہے اس میں جو 20% جو ہے جو سائن کیے ہیں ممبرز نے، ان کی تصدیق ہونا ضروری ہوتی ہے. ان کو چیک کیا جائے گا کہ یہ واقعی سگنیچر انہی کے ہیں کہ کسی نے ایسے جعلی سگنیچر کر لی ہیں. یہ بھی تصدیق کی جائے گی. پھر اس کے بعد یہ جب وہ آئے گا اور پھر جب فائنلی پٹ کریں گے تو پھر وہ جو ہے ود ان 7 to 3 days کے اندر یہ اس کو پھر وہ جو ہے آئے گا. لیکن یہ سوائے اس کے کہ اس کو ڈیلے کرے، ادروائز تو کوئی چانس نہیں ہے، کیونکہ 186 ووٹ جو ہیں وہ ان کے پاس نہیں ہے، ایڈمیٹڈلی نہیں ہے، اور وہ ان کو دکھانے پڑیں گے.